جی میرا سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل کیسی بنائی ہے؟ اس پر ذرا روشنی ڈالیں، اور انسان کی عقل کیسے ٹھیک ہوگی؟ عقل مند انسان کی پہچان کیا ہے؟ یعنی نشانی کیا ہے؟ پلیز آسان بھاشا میں سمجھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اس اللہ ایشور کے نام سے جس نے ہماری رچنا بنائی، ہماری عقلوں کو پیدا کیا، ہمارے اندر اپنی رچنا کو بنایا، فطرت کو بنایا۔ نہایت ہی مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، جتنے بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں اور جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سب کو اسلام دھرم کے طریقے سے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ اس سلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ سبھی سننے والوں پر، جہاں جہاں بھی لوگ میری بات سن رہے ہیں، ان سب پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو، دیا ہو۔ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، سنسار کے سچے مالک نے انسان کی عقل کیسی بنائی ہے، اس بارے میں بھی بات کریں گے، اور انسان کی عقل کیسے ٹھیک ہوگی اس بارے میں بھی انشاءاللہ بات کریں گے، اور عقل مند انسان کی پہچان نشانی کیا ہے۔ جتنے بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور بار بار میں اس بات کو کہتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کو پوری سنیں تاکہ بات صحیح سمجھ میں آئے۔ تھوڑی بہت بات سننے سے بات صحیح سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے ویڈیو جو ہے پورا سننے پر بات سمجھ میں آتی ہے صحیح۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل کیسی بنائی ہے، تھوڑی سی اس پر بات کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، انسان اصل میں سچائی سے بھٹکا ہوا ہے، اور انسان کا جو دھیان ہے وہ دنیا کے دھوکے پر لگا ہوا ہے، اس لیے سچی بات سے اندھا ہے، انسان غور نہیں کر پاتا۔ لہٰذا ہم غور کریں۔ سب سے پہلے تو اپنے اوپر دیکھیں، اپنے اندر غور کریں۔ ہمارے اندر ایشوری رچنا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے ہمارے اندر۔ جس مالک نے ہمیں بنایا ہے اس کے طریقے ہیں بنانے کے، اس نے ہمیں کس طرح سے بنایا ہے، ہماری عقل اور سمجھ اور رچنا کس پرکار سے بنائی ہے۔ سب سے پہلے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے من میں ڈوبے، اپنے اندر جھانکے۔ اللہ کی نشانیاں ہمارے اندر ہیں اور کائنات میں بکھری پڑی ہیں۔ سب کو جیون کا سمے ملا ہے۔ جس نے دنیا کے اندر سچائی پہ دھیان نہ دیا اور دھوکے پہ نگاہ رکھ کے بھٹک کے مر گیا، وہ تو ناکام ہے، وہ جیون کی پریکشا میں فیل ہو جائے گا، کیونکہ سب کا امتحان چل رہا ہے دنیا میں۔ اور جس نے اس کائنات میں اور اپنے اندر اللہ کی بنائی ہوئی قدرت رچنا پر غور کیا اور اللہ کو پہچان لیا، سچائی کو جان لیا، اللہ کو راضی کر کے مرا، یقیناً وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے۔ اس لیے ابھی ہم زندہ ہیں، ہمارے پاس وقت ہے، ہم غور کریں اور جاگیں اور ان باتوں کو سیریسلی لیں، کھیل نہ بنائیں۔ جس نے اللہ کی باتوں کو کھیل بنایا وہ کبھی بھی ہوش میں نہیں آ سکتا، یاد رکھیں۔ تو سب سے پہلے ہم غور کریں اپنے اوپر، خود بیٹھ کر کے ایکانت میں، کہ ہماری جو عقل ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے چلامان، بدھی ہماری چلامان، یعنی یہ عقل چلتی رہتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جو ہمارا دھیان ہے، من ہے، ہاں عقل ہے۔ عقل کا کام کیا ہے؟ صحیح اور غلط کو سوچنا، صحیح اور غلط کو سوچنا، کیا صحیح کیا غلط ہے۔ اب صحیح اور غلط میں سوچنے میں بھی جو ہے عقل دھوکہ کھا جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب دیکھیے، اگر انسان اندھا بھی ہو، دنیا کو نہ بھی دیکھ رہا ہو، تو بھی اس کی بدھی چلتی رہتی ہے، عقل چلتی رہتی ہے۔ کبھی کہیں چلی گئی، کبھی کہیں چلی گئی، کبھی کہیں لگ گئی، کبھی کہیں لگ گئی۔ تو یاد رکھیں، ہر روح، ہر آتما، ہر جان الگ الگ ہے۔ ہر انسان کا ناک نقش روپ الگ الگ ہے، اور ہر انسان کی روح آتما الگ الگ ہے۔
اسی لیے قرآن میں کہا گیا کہ مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا۔ سب کے فنگر پرنٹس، انگوٹھے کے نشان الگ الگ ہیں، تو لہٰذا ہر انسان خود اپنے کرموں کا خود ذمہ دار ہے۔ کیوں ذمہ دار ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جان بنایا ہے، ایک روح بنایا ہے الگ الگ، سب کو دو آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، ہیں دماغ دیا سوچنے سمجھنے کے لیے، عقل دی، دھیان دیا، من دیا، سوچنے سمجھنے کی طاقت دی۔ پھر ایشوری رچنا کے تحت انسان کے اندر خیالات، دو خیال آتے ہیں اچھے اور برے، کون سے کو فالو کرتا ہے، کون سے پہ چلتا ہے، سب کا معاملہ الگ الگ ہے۔ تو جو جیسے کرم کرے گا وہ ویسی بدلہ پائے گا، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اب دیکھیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر دوات کو پیدا کیا، پھر عقل کو پیدا کیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قلم کو پیدا کیا، پھر دوات کو، پھر اس کو حکم دیا قلم کو سب کی تقدیر لکھ دے، سب کی تقدیر لکھ دی گئی۔ پھر عقل کو پیدا کیا، انسانی عقلوں کو، پھر فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عقل ہے۔ پھر فرمایا کہ اے عقل، اگر دنیا میں تے نے میری طرف غور کیا کہ کون ہے میرا مالک جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میری جان کس کے قبضے میں ہے، کون مجھے موت دے کے اٹھائے گا، میرے جیون کی شروعات کس نے کری ہے، ہیں اور کون میرے جیون کو ختم کرا دے گا، کون یہ دن نکالتا ہے ہمارے کام کرنے کے لیے، کون رات کر دیتا ہے آرام کرنے کے لیے، دنیا کا سسٹم کون چلا رہا ہے، کس کی حکومت کائنات پر چھائی ہوئی ہے۔ او بڑا بدبخت ہے وہ انسان جس نے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی حکومت کو نہ پہچانا، اللہ کی شان کو نہ پہچانا، اللہ کی قدر نہ کی، سچائی سے اندھا بنا پھرتا رہا، دھرتی پر ظلم جاستی کرتا پھرتا رہا۔ موت کے بعد اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ اور بڑا عقل مند اور سمجھدار ہے وہ انسان جس نے اللہ کی دی ہوئی عقل اللہ کے لیے لگائی اور سمجھا، اور اللہ کی بادشاہت کو اس کائنات میں پہچانا کہ لاکھوں انسانوں کو روز موت دیتا ہے، پیدا کرتا ہے، کرم کرنے کے لیے دن نکال دیتا ہے، بڑے حساب سے کائنات چلا رہا ہے۔ اللہ کو پہچان لیا کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، اس نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا، ہمارا امتحان لے رہا ہے اچھائی برائی میں ڈال کر۔ تو اسی طرح سے ہم سمجھیں کہ فرمایا کہ اے عقل، اگر دنیا میں تو نے میری طرف غور کیا تو میں تجھے بہترین عقل بنا دوں گا۔ اگر تو نے میری کھوج کی، میری طرف غور کیا تو میں تجھے بہترین عقل بنا دوں گا۔ اگر تو نے میری طرف غور نہ کیا، کیونکہ میں تیرا بنانے والا ہوں، تو میں تیری عقل کو خراب کر دوں گا، یعنی تجھے میں خراب کر دوں گا۔ تو یقیناً بہترین عقل اس کی ہے جس نے اپنے مالک کو پہچان لیا اور اس کے حکم پہ چلتا ہے، اس کی عقل سدھری ہوئی ہے، بھلائی پہ چلتا ہے، اچھائی پہ چلتا ہے۔ اللہ نے انسان بنایا ہے تو انسانیت پر چلتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے۔ یہی سچا راستہ ہے، یاد رکھیں ہم۔ اور یہی انسان، ایسے ہی انسان کی بہترین عقل ہے جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی کو دکھی نہیں کرتا، کسی کو پریشان نہیں کرتا، اللہ کی دھرتی پہ فساد نہیں پھیلاتا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر برائی سے بچتا ہے۔ واقعی یہ بہترین عقل ہے۔ جو جتنا زیادہ اللہ کے حکموں پہ چلتا ہے اتنا ہی اس کی بہترین عقل ہے، اور جو انسان برائی پہ چلتا ہے، جو جتنا زیادہ برائی پہ چلنے والا ہے، جو جتنا زیادہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، وہ اتنی ہی اس کی بگڑی ہوئی عقل ہے، اتنی ہی اس کی خراب عقل ہے۔ تو جو جتنا زیادہ دھرتی پر فساد پھیلاتا ہے، جو جتنا زیادہ ظلم جاستی کرتا ہے، اتنی ہی اس کی عقل خراب ہے، بگڑی ہوئی عقل ہے۔ تو یاد رکھیں، انسان عقل سے ہی
اس زندگی کے امتحان میں پاس ہوگا اور عقل سے ہی فیل ہوگا۔ عقل سے ہی انسان جنت میں جائے گا اور عقل سے ہی جہنم میں جائے گا۔ جو لوگ اللہ کی نعمتیں کھاتے رہیں، پیتے رہیں، اللہ کی طرف دھیان نہ لگائیں، اس کی ناشکری کرتے رہیں، اللہ نے پیدا کیا، اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور اس کی ناشکری کر رہے ہیں، اللہ کی طرف دھیان نہیں دے رہے، مرنے کے بعد دردناک سزا میں گھر جائیں گے اور کہا جائے گا کہ بدبخت تو دنیا میں سو گیا تھا، دنیا میں تجھے حسن آیا، جس مالک نے سب کچھ دیا اسی کا ناشکرہ بن کے آیا ہیں۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے تو کچھ نہ تھا، میں نے تجھے انسان بنایا، دھرتی پہ بھیجا، تجھے میں نے جیون دیا، میں نے تجھے ساری عمر کھلایا پلایا، سب کچھ دیا، تو نے میری نعمتیں اتنی کھائیں اتنی پیں بے شمار، آج تو مر کر میرے پاس لوٹ کر آیا ہے، آج تو میرے احسان کے بدلے میں نے تجھ پہ احسان کیا، تجھے جیون دیا، دنیا میں تجھے کھلایا پلایا، آج تو میرے احسان کے بدلے میں میرے لیے کیا لے کے آیا ہے، تو نے میرے احسان کا بدلہ کیا دیا۔ اب انسان کے پاس جو ناشکری کر کے مرا ہے پہلے ہی، وہ کیا جواب دے گا؟ کیونکہ وہ مالک ہے، وہ دلوں کا حال جانتا ہے، اس سے انسان جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ جب کوئی جواب نہیں دے گا، ناشکری کا جواب ہوگا، تو ناشکری کرنے والوں کے لیے جاؤ جہنم ٹھکانہ ہے، نرک کی آگ ٹھکانہ ہے، ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ تو وہاں جیے گا نہ مرے گا، ہمیشہ تڑپتا رہے گا۔ جاؤ، ناشکری کرنے والوں کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی قدر کی، دنیا میں اپنے مالک کی کھوج کی، اس کے لیے کوشش کی، اس کو راضی کیا، عقل کو اس کے لیے لگایا، عقل سے صحیح سچائی کی کھوج کری، اللہ کے سچے راستے کو پہچانا، عقل سے جھوٹ کو الگ پہچانا، سچ کو الگ پہچانا، اللہ کا گیان حاصل کیا، علم حاصل کیا، ہاں، ہر دھرمی سے بچا، گھمنڈ سے بچا، اللہ کی تعریف پر راضی ہو گیا، عقل کو اللہ کے لیے لگایا، سچائی کو سمجھ لیا، پھر اللہ کو راضی کر کے مرا روشنی میں آ کر کے۔ جس نے اللہ کی قدر کی وہ مرنے کے بعد اللہ کے انعام کا حقدار ہے، جنت کا حقدار ہے، اس نقلی جیون کے بدلے میں جنت کا جیون ملے گا۔ ارے بھائی ایک بات غور کرنے کی ہے، کس انسان کو نہیں پتا کہ یہ زندگی اتنی بیکار ہے، اتنی بیکار ہے، اتنی بیکار ہے کہ یہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے؟ کس کو نہیں پتا؟ یہ چیز سب کو پتا ہے، اس کے باوجود بھی انسان دھرتی پر ظلم، جاستی، فساد، ایک دوسرے کا حق مارنا، ظلم جاستی کرنا، دھرم کے نام پر فساد پھیلانا، دوسروں کا قتل کرنا، دوسروں پر ظلم کرنا، کیا سمجھ میں بات نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، ٹیسٹ لے رہا ہے، پریکچھا لے رہا ہے؟ ایسا جیون جو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، اور اس گمان سے دنیا میں رہنا کہ مجھے ہمیشہ رہنا ہے، اور دنیا کی دوڑ لگانا، ظلم جاستی کرنا، دوسروں کا حق مارنا، دوسروں کا قتل کرنا، دوسروں پر ظلم جاستی کرنا، کیا سمجھ میں بات نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے؟ ایسی زندگی دی اس نے جو بالکل ناپیدار ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، انسان کا ٹیسٹ لے رہا ہے، کون انسان کیسا ہے اور کون کیسا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کون کیسا ہے، لیکن کرم اکٹھے کروانے کے لیے جب اللہ فیصلہ کرے گا تو کوئی اللہ پر تہمت نہیں لگا سکتا۔ اللہ کسی پر ذرہ برابر، ایک کण کے برابر بھی ظلم نہیں کرنے والا، یاد رکھیں۔ اب دیکھو سورہ الدہر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے کہ انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب یہ کوئی تعریف کے قابل چیز نہ تھا، آج جو دنیا میں تعریف ہو رہی ہے انسان کی کہ منتری صاحب، کلکٹر صاحب، فلانے صاحب، گندے پانی کے قطرے سے بنا انسان، تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کل پرسوں کو اسے مٹی ملانے والا ہے، تو انسان کچھ نہ تھا، ہم نے اسے تعریف کے لائق بنایا اور سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ اس لیے بنایا تاکہ اس کی پریکچھا لیں، اس سے کرم کرائے جائیں، اور پھر اسے جیسے کرم کیے ویسا بدلہ دیا جائے۔ دونوں راستے ہم نے اس کے سامنے کر دیے، چاہے یہ ہمارا احسان مانے یا ناشکری کرے، انکار کرے، چاہے ہماری قدر کرے یا نہ کرے،
دونوں راستوں کے دو انجام مرنے کے بعد ہم نے تیار کر رکھے ہیں۔ انکار کرنے والوں کا، ناشکری کرنے والوں کا انجام جہنم کی آگ ہے، جس میں بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جنجیریں اور توق ہیں۔ ہاں، جیل خانہ ہے جہنم کا۔ اور احسان ماننے والوں کے لیے ہم نے جنت کے اندر پے کے جام، بہترین نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کا جیون ہوگا۔ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، اصل جیون موت کے بعد ہے، جسے قرآن میں آخرت کا جیون کہا گیا ہے، آخری زندگی۔ ہاں، جبھی تو میں کہتا ہوں انت بھلا تو سب بھلا، اور انت برا تو سب برا۔ اس لیے لوگوں، انت بھلا کرو اپنا، سچائی پہ چل کے مرو، اور سچائی اسلام ہے دنیا کے اندر، یاد رکھنا۔ تو اب کیونکہ ہمارے بنانے والے نے، سچے مالک نے ہمیں یہ جیون دے کر ہمارا ٹیسٹ لیا ہے، کون میرا احسان مانتا ہے اور کون میری کھوج کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، کون ناشکری کرتا ہے، تو اسی آدھار پر ہماری رچنا بنائی اللہ تعالیٰ نے، کہ ہمیں پہلے ذکر کیا کہ بھئی ہم نے اس کو دیکھنے والا اور سننے والا بنایا، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے۔ اچھا، جن کی آنکھیں نہیں ہیں، یاد رکھیں، ان کی بھی بدھی چلامان ہوتی ہے، ان کے اندر بھی دو خیال آتے ہیں، اچھے اور برے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، تو جو انسان جس حالت میں بھی دنیا میں ہے، سب کو ٹیسٹ لینے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے دنیا کو۔ اچھا، پھر من میں دو خیال آتے ہیں، اچھا اور برا۔ پھر خیال انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے، پھر کانوں سے سنتا ہے۔ اگر آنکھوں سے نہیں دیکھتا تو کانوں سے سنتا ہے۔ کانوں سے سننے سے بھی دو خیال آتے ہیں من میں۔ کسی پرائی عورت کی آواز سنی، من میں غلط خیال بھی آیا، صحیح خیال بھی آیا۔ اگر آنکھ سے نہ بھی دیکھا، سنا خالی، تو سننے سے بھی خیال آئے گا۔ تو جیسے خیال مرد کے من میں آتے ہیں، ایسی عورت کے من میں بھی آتے ہیں۔ یہ قدرت کی رچنا ہے، اس نے بنائی ہے۔ تو اب انسان دیکھتا ہے، پھر سنتا ہے، پھر سوچتا ہے، پھر سمجھتا ہے عقل سے، اور پھر قدم اٹھاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اچھائی میں سکون رکھا اور برائی سے بے چینی پیدا کر دیتا ہے، اچھائی میں سکون پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر انسان ایشوری رچنا کے خلاف چلے گا تو پھر وہ سزا سے بچ نہیں سکتا، یاد رکھیں۔ اب ہم دیکھیں کہ اتنے سارے آپشن دیے اللہ تعالیٰ نے ہماری رچنا میں، اب دنیا میں چھوڑ دیا ہمیں۔ اب دنیا میں چھوڑنے کے بعد پتہ سب کو ہے کہ یہ زندگی بہت بیکار ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، جانتے سب ہیں۔ پھر بھی انسان کا جو نفس ہے یہ کہاں لگتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ناشکرا ثابت ہوتا ہے یا احسان مانتا ہے اللہ کا؟ اللہ کا احسان مانے گا تو برائی کو ناپسند کرے گا، اچھائی کو پسند کرے گا۔ اللہ کے آدیش یہی تو ہیں بھائی، ایشوری رچنا ہی ایشور کے آدیش ہیں جو ہمارے اندر ہے، اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی کی گھبراہٹ۔ اسی رچنا پہ آدھارت قرآن مجید ہے، اس کے آدیش ہیں اللہ تعالیٰ کے اس میں۔ اب ہر انسان کو اندر میں ہے، گھمنڈ میں۔ اب ہم غور کریں اس بات کے اوپر کہ انسان کھرا ثابت ہوتا ہے یا کھوٹا؟ انسان کو اس دھرتی پہ جب قدم رکھتا ہے، قدم رکھنے کے لیے ایک تو اس کے اندر اپنی میں ہے، میں بڑا اونچا بن جاؤں، دنیا کے دھوکے میں کھیل رہا ہے، جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، لیکن اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے میں سب سے اونچا بن جاؤں۔ ایک تو اپنی میں ہے، اور دنیا کا لالچ۔ پھر عقل سوچتی ہے اس میں میرا نفع ہے، اس میں میرا نقصان ہے۔ جب بھی کسی سے کوئی معاملہ ڈیل کرے گا تو عقل فوراً سوچے گی کہ اس میں میرا نفع ہے، اس میں میرا نقصان ہے، اندرونی حصے سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عقل صحیح سچائی کو پہچانتی ہے کہ نہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ حالانکہ نقصان میں کون ہے؟ جو جہنم میں چلا گیا موت کے بعد، اور فائدے میں کون ہے؟ جو جنت میں چلا گیا۔ اگر یہ انسان دنیا کا نفع نقصان دیکھتا رہا، اور یاد رکھیں جب تک اللہ سے بھٹکا ہوا ہے
یہ دنیا کا نفع نقصان بھی نہیں سمجھ سکتا قاعدے میں۔ جیسے مثال کے طور پہ باپ اولاد کو سمجھاتا ہے، ان کے فائدے کے لیے کہتا ہے، کیونکہ باپ دنیا میں پہلے آ چکا، اسے دنیا کی زیادہ سمجھ ہے۔ اولاد دنیا میں نئی آئی ہے، اسے دنیا کی سمجھ نہیں ہے۔ اب باپ اولاد کو سمجھا رہا ہے، اس کو حکم دے رہا ہے کہ بیٹا یہ کام کرو یہ نہ کرو، اولاد اپنے گھمنڈ میں سمجھ رہی ہے الٹا، اسے برا لگ رہا ہے، اور جبکہ باپ فائدے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اسی پرکار سے اللہ ہمارا مالک ہے، ہر چیز اس کی بنائی ہوئی ہے، ہم سے زیادہ ہمارے بارے میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا نفع، کس میں نفع ہے کس میں نقصان ہے، ہمارے بارے میں اللہ جانتا ہے ہم سے زیادہ۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے لیے فائدہ اسی میں ہے کہ ہم اپنا سب کچھ اللہ کے سامنے سونپ کر اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پہ آ جائیں، تو دنیا میں بھی ہم فائدے میں رہیں گے اور موت کے بعد بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ یہ دنیا اللہ کی ہے۔ اس دنیا میں کیا کیا چیز کیسے ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ ہم دنیا میں ابھی 4 دن سے نئے آ گئے اور کچھ سمے کے بعد چلے جائیں گے یہاں سے۔ اللہ دنیا کو چلا رہا ہے بہت برسوں سے ہیں، ہاں اللہ کو پتہ ہے، اللہ مالک ہے دھرتی کا، اس لیے اس کی مرضی پہ آ جائیں۔ اب اس کی مرضی کو اپنی عقل سے چیک کریں، ایشوری رچنا کے آدھار پر ایشور کے آدیش چیک کریں قرآن مجید کے ذریعے سے، تو تم خود سمجھ جاؤ گے کہ سچا دھرم کون سا ہے۔ اب یہ اچھائی برائی کا جو مادہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک سا رکھا ہے۔ ہاں عقل میں تھوڑا سا ہم کہہ سکتے ہیں کسی میں عقل زیادہ ہے کسی میں کم، لیکن اتنی عقل تو ہر انسان میں ہوتی ہے نا کہ کسی بھی انسان کے سامنے دوائیوں کا ڈھیر رکھا ہو تو وہ روٹی کی طرح مٹھا بھر کے دوائی نہیں کھاتا۔ عقل ہے نا کہ میں دوائی ایسے نہ کھاؤں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر کوئی پاگل ہے وہ بات الگ ہے، لیکن کم سے کم عقل کا آدمی بھی اس طرح سے نہیں کھائے گا روٹی کی طرح دوائیوں کو، اور کم سے کم عقل کا آدمی بھی کھانا منہ سے ہی کھائے گا، ناک سے نہیں کھائے گا۔ تو اتنی سمجھ تو رکھتا ہے نا، بس اتنی سمجھ بھی کافی ہے امتحان لینے کے لیے اللہ کی طرف سے۔ جب اتنی عقل رکھتا ہے تو پھر عقل اس میں بھی لگا سکتا ہے کہ میرا مالک کون ہے، میرے جیون کی شروعات کس نے کرائی ہے، یہ میرے کھانے پینے کے لیے زمین میں سے کون پیدا کر رہا ہے، میری جان کسی ایک قبضے میں ہے، اسی نے میرے جیون کی شروعات کرائی ہے، وہی میرا جیون ختم کرا دے گا، ہیں؟ اتنی عقل تو رکھتا ہے نا انسان، تو بس اسی میں ٹیسٹ ہو جائے گا اس کا کہ تو نے ناشکری کی اللہ کی یا قدر کی، تو نے اللہ کا احسان مانا یا ناشکری کی۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کی عقل کیسے ٹھیک ہوگی؟ تو دیکھیے جو انسان جو عقل اللہ کی تعریف پہ راضی ہو گئی، مٹا دے اپنی ہستی کو اللہ کے سامنے، اگر کچھ مرتبہ چاہے اللہ سے کچھ مرتبہ چاہتا ہے تو اللہ کی تعریف پر راضی ہو جا، مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، کمل کا پھول پہلے کیچڑ میں جلیل ہوتا ہے، پھر اس میں سے پھول نکلتا ہے، سب اس کی عزت کرتے ہیں۔ کمل کے پھول کا جو بیج ہے وہ پہلے کیچڑ میں جلیل ہوتا ہے، پھر پھول نکلتا ہے، پھر لوگ اس کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ اسی حساب سے اللہ کے سامنے جس نے اپنی ہستی کو مٹا دیا اور جس نے یہ کہا کہ میری عقل کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں ہوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، میری عقل کو بنانے والا، میری عقل کو بنانے والا میرے لیے کافی ہے، پلس اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کو اپنے اندر زندہ کرو۔ اس نے تمہارے اندر کوئی غریب، کوئی محتاج، کوئی بے بس، کوئی اناتھ، کوئی یتیم تمہارے سامنے آیا تو اس کی رچنا تمہارے اندر جاگے گی، تمہیں اس کو دیکھ کر ترس آئے گا۔ یہ رچنا ہے ایشوری رچنا تمہارے اندر کہ غریب کو دیکھ کر، اس کے رونے کو دیکھ کر تمہیں ترس آئے گا۔ تم کیا کرو کہ اللہ کی رچنا کو زندہ کرو اپنے اندر۔ کیا زندہ کرو؟ کہ تم غریبوں کو، محتاجوں کو دان دو، اور پھر اللہ سے دعا کرو بخشش کی، عقل ٹھیک ہونے کی، کہ اللہ میری عقل ٹھیک کر دے، سچ بات مجھے سمجھا دے، اپنی سچی راہ مجھے دکھا دے، مجھے بھٹکنے سے بچا دے، مجھے بھٹکنے سے بچا لے اور اپنی سچی راہ دکھا دے۔ بے شک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر تو قادر ہے۔ تو انسان کی نیت دیکھتا ہے، جو دل سے سچائی سے تیری طرف کو اپنا فیس کرتا ہے، رخ کرتا ہے، تو اس کو اپنی راہ دکھا دیتا ہے۔ جو تجھے دل سے پانا چاہتا ہے تو اس کو اپنی راہ دکھا دیتا ہے، اور جو تیری بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلے گا
جو تیری ناشکری کرے گا وہ دنیا سے بھٹک کر ہی مر جائے گا، مگر تجھے تیری سچی راہ کو نہیں جان پائے گا۔ جو دھرتی پر اہنکار میں پھرے گا، تیری تعریف پر راضی نہیں ہوگا، وہ دھرتی پہ بھٹک کے ہی مر جائے گا، تیری سچی راہ کو کبھی نہیں جان پائے گا، اور مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں جائے گا۔ تو یاد رکھیں، جس مالک نے عقل بنائی ہے وہی اس کو ٹھیک کرے گا، مگر کیا کریں کہ اس کی بنائی ہوئی رچنا کو اپنے اندر زندہ کریں، اچھائی پر چلیں، برائی سے بچیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، ہاں اللہ کے حکموں پر چلیں۔ اللہ نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، رشتوں کو جوڑیں۔ دنیا کے سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، سب کا مالک ایک اللہ ہے۔ اس اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم دھرتی پر کسی بھی انسان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے ہو۔ اب دیکھیے، سمجھانے کے لیے میں ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کو وہی انسان پائے گا جس نے اللہ کو پا لیا، اس نے سب کچھ پا لیا۔ جس نے اللہ کو کھو دیا، اس نے سب کچھ کھو دیا، وہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو وہی پائے گا جو دھرتی پر سب سے زیادہ سارے انسانوں میں، سارے پرانیوں میں سب سے زیادہ بیکار اپنے آپ کو سمجھے اور سب کی قدر کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، اور اللہ کی کھوج کرے، اللہ کے حکم پہ چلے۔ یہی ایسا ہی انسان اللہ کو پائے گا۔ اور جس کے دل میں گھمنڈ ہے، تکبر ہے، اہنکار ہے، وہ کبھی بھی اللہ کو نہیں پائے گا۔ اللہ بہت پاک ہستی ہے، ساری تعریف اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے قریب ہم نرمی سے جھک کر ہی پہنچ سکتے ہیں، اکڑ کر گھمنڈ میں کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ گھمنڈ کرنے والوں کو، اکڑنے والوں کو اللہ کبھی بھی اپنے قریب نہیں کرتا۔ تو اپنی عقل ٹھیک کرنے کے لیے اللہ کے حکموں پر چلیں، اپنے اندر اللہ کی رچنا کو زندہ کریں، اچھائی پر چلیں، برائی سے بچیں۔ تو آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر انسانوں کی عقل صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ کے سیدھے اور سچے راستے سے ہٹی ہوئی ہے، بھٹکی ہوئی ہے، اور شیطانی جال میں عقل جکڑی ہوئی ہے۔ اور زیادہ تر شیطانی جال میں انسانی عقل جکڑی ہوئی ہے۔ اگر کوئی انسان اچھی بات سمجھائے تو بجائے اس کی بات پہ غور کرنے کے، سچی بات کو سمجھنے کے، اللہ کے سچے صراط مستقیم سیدھے راستے پر آگے بڑھنے کے، اس سے حسد کرنے لگتے ہیں، جلنے لگتے ہیں۔ بھلا بتاؤ، یہ جلنا یہ شیطان کے جال میں عقل جکڑی ہوئی ہے کہ نہیں؟ ارے یہ بتاؤ، اگر میں کوئی بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ اسے مان لو، اور نہ اچھی لگے تو مت مانو۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں تو میرے کرموں کا بوال میرے اوپر ہے نا، آپ تو اس سے بری ہیں۔ اس لیے یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہہ کیا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں برے انسان سے بھی اچھی بات مل جائے ہے۔ تم اچھائی کو پکڑو۔ سنسار کے اندر جتنی بھی اچھائی ہے، چاہے کسی بھی روپ میں ہو، سب اللہ کی ہے، اور جتنی برائی ہے چاہے کسی بھی روپ میں ہو، سب شیطان کی ہے۔ اچھی بات جہاں سے ملے لے لو، ہاں، حسد سے پاک ہو کر صراط مستقیم اللہ کے سچے راستے پر آگے بڑھو تاکہ زندہ ایمان حاصل ہو۔ اب دیکھیے، عبادت اللہ کی محبت سے پنپتی ہے۔ عبادت کا جو مادہ ہے وہ اللہ کی محبت میں اور اس کی اطاعت کرنا، یہ ہے اصل میں عبادت۔ اب ہم دیکھیں، اللہ کی محبت کرنے والا اللہ کی قدر کرے گا، اس کا ذکر سنے گا، اس کی تعریف لوگوں میں بیان کرے گا، اس کے حکم پہ چلے گا۔ ہاں، اللہ کے حکم کیا ہیں کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی ویلو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر واقعی میں تم اللہ کو صحیح سمجھتے ہو، اللہ کا صحیح شعور رکھتے ہو، اللہ کی قدر کرتے ہو، اللہ کی بڑائی سمجھتے ہو، تو جب اللہ کے نزدیک دنیا کی ویلو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے تو تمہاری نظروں میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر مسلمان دنیا کی ویلو سمجھ رہا ہے۔ رات دن اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے دنیا کی فکر، دنیا کی فکر، دنیا کی فکر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے داڑھی والے، نماز پڑھنے والے، اور جب ان سے کہتے ہیں بھی اللہ کی بات سن لو، ہم دیکھ رہے ہیں بنا سمجھے قرآن پڑھنے والے، بنا سمجھے نماز پڑھنے، گھر گھر میں دیکھ لیں، ہم عورتوں کو دیکھ لیں، اور جب ان سے کہیں بھی آؤ بھی اللہ کا ذکر سنو،
تو وہ اللہ کا ذکر سننے کو تیار نہیں، اور جب ان کے کرموں میں دیکھتے ہیں تو شرک چھپا ہوا ہے کرموں میں، تو ایمانداری سے بتاؤ جس عبادت میں شرک شامل ہو کیا وہ اللہ کی عبادت ہے؟ نہیں ہے نا، وہ شیطان کی عبادت ہے، کیونکہ انسان برائی کو جلدی سے لپکتا ہے، اچھائی کے لیے سوچنا پڑتا ہے۔ تو اب برائی پہ چلانا، برائی پہ کون چلاتا ہے؟ شیطان۔ اب برائی پہ چل کر اور برائی کے طریقے سے اللہ کی عبادت تم دھوکہ دے رہے ہو، اللہ کو نام لے رہے ہو اللہ کا، اور کہنا مان رہے ہو شیطان کا، نام لے رہے ہو اللہ کا اور عبادت کر رہے ہو شیطان کی۔ اگر تم نے اللہ کی عبادت کا نام لے کر ایک ذرہ برابر بھی اس میں شریک کر دیا تو وہ اللہ کی عبادت نہ رہی۔ یہ شیطان کا کام ہے کہ اللہ کی توحید سے ہٹا کر، ایک اللہ سے ہٹا کر اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی عبادت کروانا۔ ہاں، اور وہ پیدا کی ہوئی چیزوں کی نہیں، اصل میں وہ شیطان کی عبادت ہے۔ شیطان کی عبادت کرنے والا، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کی قدر نہ کرے گا، اللہ کا ذکر نہیں سنے گا، اس میں حسد کرے گا، صحیح غلط کو نہیں سوچے گا، حسد کا بیمار ہوگا، گھمنڈ کا بیمار ہوگا، شیطانی جال سے اس کی عقل جکڑی ہوئی ہوگی، اس کی کھوپڑی ہوئی جکڑی ہوئی ہوگی۔ وہ دوسرے لوگوں کو اپنی شرارت سے نقصان پہنچائے گا، اپنے شریر کے انگوں سے نقصان پہنچائے گا، آنکھ سے بھی، کان سے بھی، عقل سے بھی، سمجھ سے بھی، جس کی کھوپڑی، جس کی عقل شیطانی جال میں جکڑی ہوئی ہوگی۔ تو میں کہتا ہوں لوگوں سے کہ لوگوں، مسلمان کہلانے والوں، ذرا غور کرو، جب تک اللہ کی توحید پر یقین صحیح نہ ہوگا، ہاں اللہ سے محبت نہ ہوگی، ساری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت نہ ہوگی، ساری کائنات میں سب سے زیادہ اگر تمہارے دل و دماغ میں اللہ کی قدر و قیمت نہ ہوگی، اللہ کی محبت نہ ہوگی، اللہ کا خوف نہ ہوگا، ساری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی طرف سے صحیح یقین نہ ہوگا، جب تک کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یاد رکھنا اللہ کے یہاں کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ پہلے اللہ کی طرف سے اپنا یقین ٹھیک کریں، توحید پر یقین ٹھیک کریں، اپنے رب کی صحیح سے پہچان کریں۔ اگر اللہ کی صحیح پہچان نہیں ہے، ہمارا یقین ٹھیک نہیں ہے، تو وہ اللہ کی عبادت ہے ہی نہیں، وہ شیطان کی پوجا ہے، یاد رکھنا۔ دھوکے سے باہر نکلو، شیطان دھوکے باز ہے، کتنوں کو دھوکہ دے کر بھٹکا کے روز مارتا ہے۔ میرے بھائیوں، شیطان کو دھوکہ دینے کا موقع کہاں ملتا ہے؟ جب انسان اللہ کی قدر نہیں کرتا، دنیا کی قدر کرتا ہے، اور سارا دھیان، ساری سمجھ، ساری عقل کی طاقتیں، شریر کی طاقتیں دنیا کے لیے لگا دیتا ہے، تو پھر انسان شیطان کے دھوکے میں 100% آ جاتا ہے۔ پھر وہ صحیح غلط کی سمجھ نہیں رہتی اس کو، کیونکہ دھیان تو اس کا اور طرف ہے نا، تو اللہ کی بات کہاں سمجھ جائے گا وہ۔ اسی لیے ساری کائنات سے رخ موڑ کر اپنے رب کی طرف رخ کرو، تب صحیح بات سمجھ میں آئے گی، صحیح دین کیا ہے۔ اب جو انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، نماز پڑھتا ہو، بنا سمجھے نماز پڑھتا ہو، بنا سمجھے قرآن پڑھتا ہو، دینداری پہ چلتا ہو، اور وہ اللہ کی بات سننے کو تیار نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا۔ جب اللہ سے محبت نہیں کرتا تو اس کی نماز دکھاوا ہے، اس کے سارے عمل دکھاوا ہیں، شیطان کا بہکاوا ہے، شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان کی پوجا ہے۔ ہاں، وہ دین نہیں ہے، وہ دھوکہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، صحیح دین کو سمجھو، دھوکے کے دین سے باہر نکلو۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں کہ جو نماز کو اپنی بھاشا میں نہیں سمجھتا، جو قرآن کو اپنی بھاشا میں نہیں سمجھتا، اپنی بھاشا میں اللہ کے حکم نہیں پہچانتا کہ اللہ نے کیا حکم دیے ہیں، جو بنا سمجھے نماز پڑھتا ہے، بنا سمجھے قرآن پڑھتا ہے، بنا سمجھے جو بھی اللہ کے عمل ہیں وہ کرتا ہے، یاد رکھیں وہ سچے دین پر ہو ہی نہیں سکتا، وہ شیطان کے دھوکے والے دین پر ہے، وہ دین کا نام پر دھوکہ ہے۔ چونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لے رہا ہے، جس دن مرے گا اس دن دیکھ لے گا کہ میں دین پہ نہیں تھا، دھوکے پہ تھا۔ اب کیونکہ پوری دنیا میں دھوکہ عام ہے نا، تو ایک دوسرے کو دیکھ کر لوگ بہک جاتے ہیں، ارے کہ فلاں پڑھ رہے ہیں، اتنے لوگ پڑھ رہے ہیں، بنا سمجھے ہم پڑھ رہے ہیں تو کیا حرج ہے، اتنی پبلک پاگل تھوڑی ہے یہ۔ مگر عقل سے سچ اور جھوٹ پر غور نہیں کرتا انسان۔ غور اس لیے نہیں کرتا کہ عقل کی ساری طاقت دنیا پہ لگا دی ہے۔ اب جدھر کو دھیان ہوگا ادھر ہی انسان صحیح کرے گا کام۔ اب انسان کا دھیان اگر اللہ کی طرف لگے تو صحیح اور غلط بات کو سمجھے،
کوشش کرے انسان، محنت کرے، اللہ کی قدر کرے، اللہ کے لیے کوشش کرے، سچائی جاننے کی محنت کرے، کیونکہ اللہ سے محبت کرنے والا تو قرآن مجید کو اپنی بھاشا میں سمجھے گا کہ میرے رب کا کیا حکم ہے، میں ان پر چلوں، ان کو سمجھوں۔ بنا سمجھے نہیں پڑھے گا، وہ بنا سمجھے وہی پڑھے گا جو اللہ کی قدر نہ کرے گا، جو اللہ تعالیٰ سے محبت نہ کرے گا۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی رچنا کے اعتبار سے دنیا میں دو پرکار کے ماحول ہیں، ایک اچھائی کا اور ایک برائی کا۔ اچھائی میں اللہ نے سکون رکھا ہے اور برائی میں بے چینی گھبراہٹ رکھی ہے۔ اب برائی کا ماحول تو شیطان کا پھیلایا ہوا ہے، جس سے انسان پریرت ہوتا ہے، اور اچھائی کا ماحول کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا ہے۔ تو نبی دھرتی پر اللہ کے سچے راستے کو بتاتے ہیں۔ اب کیونکہ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، وہ ہمیں دکھتا نہیں ہے، یہ دنیا امتحان کا جہان ہے، اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم اپنے بنانے والے کو دیکھ نہیں سکتے دنیا کے اندر، تو وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، تو وہ سمجھانے کے لیے نبیوں کو بھیجتا ہے۔ اللہ دکھتا نہیں ہے، جب انسان اسلام قبول کرتا ہے اور اسلام کے راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایمان دے دیتا ہے، اپنی محبت انسان کو عطا کر دیتا ہے، یہ اس کا سچا راستہ ہے، وہ دکھتا نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے انسان کا سینہ کھول دیتا ہے تو پھر وہ اسلام کو سمجھتا ہے اپنی بھاشا میں، قرآن کو سمجھتا ہے اپنی بھاشا میں، نماز کو سمجھتا ہے اپنی بھاشا میں، پھر جو بھی عمل کرتا ہے سمجھ کے کرتا ہے، اور سمجھ والا عمل ہی اللہ کو پسند ہے، بنا سمجھے کا عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب جو انسان اسلام کو سمجھ کر اللہ کی کھوج کرتا ہے، اللہ کی کھوج میں تکلیف اٹھاتا ہے، اللہ کی قدر کرتا ہے، اس کو پانا چاہتا ہے، تو اللہ دکھتا نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک روشن راہ دکھاتا ہے جو اس کے من کو، اس کے دھیان کو سمجھا دیتا ہے سچائی، اور اپنی محبت اسے عطا کر دیتا ہے اور اسے سچے راستے پر جمع دیتا ہے۔ حالانکہ نہ اسے اللہ دکھائی دے رہا، نہ اسے موت کے بعد کی زندگی دکھائی دے رہی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو سچائی کے راستے پر ایسا جماتا ہے کہ وہ جم جاتا ہے۔ پھر اس پر اللہ تعالیٰ اس کا دنیا کا دھوکہ ہٹا دیتا ہے، سچائی اس کو دکھا دیتا ہے، اس کی عقل کو سچائی سمجھا دیتا ہے اور روشنی میں لا کر اس کے دل میں اتار دیتا ہے، جیسے مانو وہ دیکھ رہا ہے، اور اس کو سچائی پر جمع دیتا ہے۔ پھر وہ ایسا جمتا ہے کہ برائی اس سے ٹکرائے، سمجھے، تو وہ پھرتا نہیں ہے، چاہے اس کی گردن کاٹ دے لیکن نہیں پھرتا، وہ سچائی پر ہی مرتا ہے۔ پھر وہ ایسا جمتا ہے کہ پوری دنیا کی برائی سے ٹکرا سکتا ہے، وہ دنیا اسے بھٹکا نہیں سکتی، دنیا اسے بہکا نہیں سکتی، جس کو اللہ اپنا بنا لے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا کر دے اور دنیا کی محبت اس کے دل سے نکال دے۔ یہ قدرت کا کھلا چمتکار انسان خود دیکھتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ یہ سنسار کے سچے مالک کا چمتکار ہے، جس نے میرے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر دیا، اس گارے مٹی کی دنیا کی حقیقت دکھا دی۔ پہلے اس کے دماغ میں دنیا کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے، لیکن جب دھوکہ ہٹتا ہے، اس کائنات کی سچائی کھلتی ہے کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، تو اس کی حقیقت کھل جاتی ہے اور اس کی محبت دل سے نکل جاتی ہے، تو انسان سمجھ جاتا ہے کہ بے شک یہ سنسار کے سچے مالک کا چمتکار ہے جو اس نے مجھے دکھایا ہے، میں سچے راستے پر ہوں۔ پھر وہ جم جاتا ہے، لیکن جمتا وہی ہے جو شرک سے پاک ہو کر اللہ کی کھوج کرتا ہے۔ تو میں اس بات کو کہتا ہوں کہ اے عقل، شیطانی جال سے باہر نکل اور اللہ کے سچے راستے کو پہچان، جیون موت کی طرف جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دھوکے پہ چل کے مر جائیں اور مرنے کے بعد تباہ ہو جائیں۔ تو ہم زیادہ تر دیکھ رہے ہیں کہ انسانی عقل شیطان کے جال میں دھوکہ کھا رہی ہے، کہ بنا سمجھے نماز پڑھ رہے ہیں، بنا سمجھے قرآن پڑھ رہے ہیں، گھر گھر میں عورتیں ہم دیکھیں، پھر گھر میں ٹی وی لگے ہوئے ہیں، فلم دیکھ کے مزہ لے رہے ہیں، برائی دیکھ کر مزہ لے رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں بنا سمجھے، نماز بھی بنا سمجھے، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین پہ چل رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ دین کے نام پہ دھوکہ ہے شیطان کا۔ سچے دین کو پہچانیں۔ سچا دین یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا تو اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے گا، ہاں، بندے کی کوشش کے حساب سے، جیسے بندہ کوشش کرے گا اللہ پھر اسے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے گا، یعنی پھر دین کو سمجھے گا اپنی بھاشا میں، وہ قرآن کو سمجھے گا اپنی بھاشا میں، نماز کو سمجھے گا اپنی بھاشا میں، اللہ کے حکموں کو سمجھے گا اپنی بھاشا میں۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو سچا راستہ دکھاتا ہے
تو وہ دل سے برائی کو برا سمجھتا ہے، چاہے برائی چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ برائی پر راضی نہیں ہوتا، وہ فلم دیکھ کر مزہ نہیں لیتا، وہ گانے سن کر مزہ نہیں لیتا، وہ برائی سے مزہ نہیں لیتا، وہ دل سے برائی چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کو دل سے برا سمجھتا ہے، اچھائی کو دل سے اچھا سمجھتا ہے۔ تو اصل معاملہ ہے کہ انسان دل سے بدلے، دکھاوے سے نہیں۔ اب دیکھو، غور کرنے کی بات ہے، سچے دھرم کو آپ اس طرح بھی پہچان سکتے ہیں۔ جس دھرتی کا مالک، سچا مالک اللہ ہے، آسمان کا سچا مالک اللہ ہے، زمین و آسمان کا جو سچا مالک ہے، جس سچے مالک نے انسانوں کی رچنا بنائی ہے، اچھائی میں سکون رکھا، برائی کے اندر بے چینی گھبراہٹ رکھی، تو انسانوں نے دنیا میں اسی رچنا کے طریقے سے الٹے سیدھے قانون بنا رکھے ہیں، کیونکہ انسان کے اندر رچنا ہے نا اللہ کی بنی ہوئی، اسی رچنا کے آدھار پر الٹے سیدھے قانون بنا رکھے ہیں، کیونکہ انسان کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ موٹے طور پر جان سکتا ہے لیکن باریکی طور پر نہیں پتہ، جتنا کہ بنانے والے کو پتہ ہے۔ اللہ کو ہم سے زیادہ ہمارے بارے میں پتہ ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو انسانوں نے اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر الٹے سیدھے قانون بنا رکھے ہیں دنیا کے اندر، جس میں ظلم جاستی ہے، کچھ صحیح کچھ غلط۔ تو اللہ نبی دوارا آسمان سے اسی رچنا کے آدھار پر برائی سے سد اپنا قانون بھیجتا ہے تاکہ دھرتی پر ظلم جاستی نہ ہو۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون میں ظلم جاستی ہے، کیسے ظلم جاستی ہے کہ ہم دیکھ لیں، اگر ظالم بادشاہ کرسی پر بیٹھ جائے، اب اسے اتارنے کا کوئی قانون نہیں ہے۔ اب وہ ظالم بادشاہ قتل و غارت پھیلا رہا ہے، دیش کو برباد کر رہے ہیں، لیکن انہیں اتارنے کا کوئی قانون نہیں ہے۔ ہاں، تو اللہ اپنا قانون بھیج کر ٹیسٹ لیتا ہے، بدلہ اصل میں موت کے بعد دے گا۔ جس نے جیسے کرم کیے ہیں اسے ویسے ہی بدلہ دے گا۔ کائنات کا سسٹم ہی اس نے ایسا بنایا ہے کہ موت کے بعد مٹی میں ملا دیتا ہے۔ انسان جو ظلم کرنے والا ہے وہ سچائی سے اندھا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے موت کے بعد کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اور جو صبر کرنے والا ہے، جو اللہ کی کھوج کرنے والا ہے، اللہ اسے اس دنیا کے اندر ہی روشنی میں لے آتا ہے، اسے ہوش میں لے آتا ہے، اسے سمجھا دیتا ہے کہ اصل جیون موت کے بعد ہی ہے، یہ جیون کھیل تماشا ہے، یہاں تو صرف لوگوں کا امتحان چل رہا ہے، جو زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہو، ایسی زندگی کو لوگ کامیاب بنانے کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں، حرام کا مال کما رہے ہیں، ظلم جاستی کر رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، قتل و غارت پھیلا رہے ہیں، ایک دوسرے کا حق کھا رہے ہیں۔ کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، ٹیسٹ لے رہا ہے؟ اب دیکھو نا، زیادہ تر لوگ اس دھرتی پر ایسے بھرے ہوئے ہیں جو موت کے بعد کی زندگی پہ یقین نہیں کرتے، اس لیے دھرتی پہ ظلم جاستی کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، موت کے بعد کی زندگی پہ یقین نہیں کرتے، قرآن بنا سمجھے پڑھتے ہیں، نماز بنا سمجھے پڑھتے ہیں، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ برائی سے بھی راضی رہتے ہیں۔ اللہ کی ہدایت نہیں ملی ہوئی ہوتی ایسے لوگوں کو، بار بار سمجھانے پر بھی، بار بار بتانے پر بھی، جو چیز جیسی ہوتی ہے وہ اپنے کرموں سے دکھا دیتی ہے کہ میں کیسی ہوں۔ آپ دیکھیے، غور کریں اس چیز کے اوپر کہ کسی انسان کو بار بار سمجھایا جا رہا ہے، اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، اللہ کے دین کی بات سمجھائی جا رہی ہے، مگر وہ بیٹھ کے اونگ رہا ہے، کبھی لیٹ گیا، کبھی اونگ رہا ہے، کبھی دھیان کہیں اور بھٹکا رہا ہے، تو اپنے کرموں سے دکھا رہا ہے کہ میں اللہ کی قدر نہیں کرتا، میں تو لیٹوں گا، میں تو سوؤں گا، میں اللہ کی قدر نہیں کرتا، تو وہ اپنے کرموں سے دکھا رہا ہے۔ تو میرے بھائی، اگر انسان کو سچائی کا ہوش ہو، ہاں، جانتا ہر انسان ہے کہ مرنا ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، انسان ایک پل کو بھی اللہ سے غافل نہ رہے، اسے یہ ہوش آ جائے کہ میں اپنے رب کو اگر دنیا میں راضی کروں گا تو مجھے بہت بڑا انعام ملنے والا ہے۔ تو انسان کیا ہے کہ اپنے اہنکار میں، گھمنڈ میں، سچائی سے اندھا ہو جاتا ہے اور اللہ کے دین کے نام پر شیطانی دھوکے میں بھٹکتا رہتا ہے۔ اب دیکھو نا، دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کتنے سارے لوگ ہیں جنہوں نے الگ الگ دھرم بنا رکھے ہیں، اور بنا رکھے ہیں اللہ کے نام پر، اور ہے اصل میں شیطان کا دھوکہ۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان دھوکے میں جو کھیل رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی قدر نہیں کرتا، اس کے لیے کوشش نہیں کرتا، اس کے لیے محنت نہیں کرتا، اس کو پانے کی جد و جہد نہیں کرتا، اسی لیے شیطان دین کے نام پر دھوکے میں بھٹکاتا رہتا ہے، دھرم کے نام پر دھوکے میں بھٹکاتا رہتا ہے۔
اب کیونکہ موت کے بعد زندگی ہے، اللہ نے پردہ گیر رکھا ہے، انسان کو دکھتا نہیں، کیونکہ انسان کا امتحان چل رہا ہے۔ امتحان میں رزلٹمنٹ نہیں دکھا جاتا، اسی لیے لوگ زیادہ تر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی کھوج نہیں کرتے، سچائی سے اندھے ہیں، موت کے بعد کی زندگی پہ یقین نہیں کرتے، اس لیے دھوکے میں کھیل رہے ہیں، من مانی کر رہے ہیں۔ موت کے بعد کی زندگی کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، اگر آپ سمجھ جائیں تو۔ اب ہم دیکھیں اور غور کریں کہ انسان کے اندر اللہ نے دوسری عورتوں کو دیکھ کر ان کی طرف پریرت ہونا رکھا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو رچنا بنائی ہے، اس رچنا، اس فطرت کے اندر دوسری عورتوں کو دیکھ کر پریرت ہونا رکھا ہے، یعنی اس کی طرف کھنچنا۔ ماں، بہن، بیٹی، یہ کچھ بیوی، یہ کچھ عورتوں کے علاوہ جو ہے انسان جس عورت کو بھی دیکھے گا اس کی طرف من میں گندا خیال آئے گا، اندر سے، شیطان کی طرف سے۔ تو یہ ایشوری رچنا میں اللہ نے رکھا ہے، اپنی رچنا میں۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اپنی حاجت، یعنی ہم بستری سمبھوگ، اپنی حاجت، اپنی ضرورت بیوی سے پوری کر، حرام کام نہ کر، ہیں؟ اس لیے حکم دیا ہے کہ کسی بھی پرائی عورت پر اگر پہلی نظر دھوکے سے پڑی تو وہ جائز ہے، کیونکہ دھوکے سے پڑی، لیکن دوبارہ اس کو گھور کے دیکھنا، اس کا مزہ لینا، وہ ناجائز ہے، وہ حرام ہے۔ اب آپ اللہ کی رچنا پر غور کریں اور اس کائنات میں کیا ہو رہا ہے اس پہ غور کریں۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی ضرورت، اپنی حاجت اپنی بیوی سے پوری کر، اپنی پتنی سے پوری کر، حرام کام نہ کر، میرے حکم پہ آ جا، پھر میں جنت میں بہت ساری لڑکیاں تجھے عطا کروں گا، ہیں؟ بہت ساری لڑکیاں، حوریں عطا کروں گا، تیری ہر من کی مرضی پوری کروں گا۔ مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے اندر برائی پریرت کرتا ہے اور پھر ہمیں روکتا ہے، یعنی ہمارا یہ ٹیسٹ ہے، ہمیں روکتا ہے برائی سے کہ برائی سے رک جا، اور جو میں نے تجھے حلال کیا ہے اس پہ آ جا، حرام سے بچ جا، تو میں جنت میں تیری ہر خواہش پوری کروں گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جنت کے سپنے رکھے ہیں۔ اب آپ دنیا میں بھی یہی سسٹم دیکھیں قائم ہے، جب انسان من کے برے خیالوں پر کسی عورت کو چھیڑتا ہے، انسان کے من میں برے خیال آتے ہیں نا، تو اچھے خیال بھی آتے ہیں، اچھے خیال کو دبا دیا اور برے خیال کو ابھار دیا، اور کسی عورت پر پریرت ہو کر اس کی طرف کھنچا اور پھر وہ برے خیال ابھار دیے، اس پہ کرم کرنا شروع کر دیا۔ کسی عورت کو چھیڑتا ہے تو لوگ اسے پیٹتے ہیں، مارتے ہیں، سزا دیتے ہیں، دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی جہنم میں سزا دے گا۔ اس لیے موت کے بعد زندگی ہے، جو ظلم کرے گا وہ سزا پائے گا، اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر مر کر نہیں جائے گا دنیا سے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، دنیا میں برائی عام ہے، تو اے انسان، اصل میں سچائی کے ہوش میں تو جبھی آ سکتا ہے جب آسمان سے جو گیان اللہ کا آیا ہے اس کو حاصل کرے۔ تو اے انسان، اپنے آپ کو سچائی سمجھا، اپنے آپ کو سمجھا، دنیا کو نہ دیکھ کہ یہ زندگی دھوکہ ہے، یہ زندگی ایسی ہے کہ کل ختم ہو جائے، آج ختم ہو جائے، ابھی ختم ہو جائے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو اصل میں کیا ہے، آسمانی گیان حاصل کرو اور انسان اپنے آپ کو خود سمجھائے۔ ہاں، اکیلے میں بیٹھ کر اپنے دل میں گھونسے مارے، اپنے دل میں گھونسے مارے کہ تجھے مرنا ہے، تجھے مٹنا ہے، تجھے اس دنیا سے جانا ہے، تو دنیا کے بہکائے میں مت آ، یہ دنیا دھوکہ ہے، سب یہاں سب لوگ دھوکے میں جی رہے ہیں۔ جب میں نے قرآن کی آیت سنی، اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، تو پھر میں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ بھئی یہ بتاؤ، تم جو یہ زندگی جی رہے ہو، کیا اس زندگی کے اگلے کل کا بھروسہ ہے؟ تو لوگوں نے مجھے جواب دیا کہ ملا جی تم اگلے کل کی بات کر رہے ہو، اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ فوراً میرے دھک سی ہو گئی، من کی واقعی قرآن سچ کہہ رہا ہے، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ یہاں تو سب لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ زندگی بیکار ہے، مگر پھر بھی دنیا میں ایسے جی رہے ہیں جیسے یہاں سے کبھی جانا ہی نہ ہو، جیسے یہاں ہمیشہ رہنا ہو۔ جبھی تو مال دولت کی دوڑ لگا رہے ہیں، جبھی تو دنیا میں دوڑ لگا رہے ہیں۔ تو قرآن جو کہہ رہا ہے وہ اس کائنات پر غور کر کے، ہاں میں نے بہت لوگوں سے پوچھا جب میں نے شروع میں محنت کی، تو قرآن جو کہہ رہا ہے کائنات میں غور کر کے
اور اپنے آپ کو سمجھاؤ، اپنے دل کو سمجھاؤ، اپنے دل میں گھوسے مارو کہ تجھے مر جانا ہے، تجھے یہاں سے جانا ہے، تو اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے، تیری جان اس کے قبضے میں ہے، تو دنیا میں اپنی مرضی سے زندہ نہیں ہے، اللہ کی مرضی سے زندہ ہے۔ جب وہ چاہے گا، جس کھیل تماشے میں تو لگا ہوا ہے، جس دنیا کے کھیل تماشے میں، یہ دنیا کا جو مال دولت، کوٹھی، بلڈنگ، بنگلہ، اس کی حرص و ہوس، اس کی دوڑ لگانا، اصل میں یہ کھیل تماشا ہے اللہ کے نزدیک۔ جس کھیل تماشے میں تو لگا ہوا ہے، اللہ جب چاہے گا اس کھیل تماشے کو ختم کروا دے گا۔ تو اپنے آپ کو سمجھانا، یہ ہے سمجھداری۔ اپنے آپ کو سمجھا کر ہی انسان سچائی کی ہوش میں آ سکتا ہے، اور اللہ سے دعا مانگتا رہے، اللہ سے رو رو کے مانگے کہ اللہ میرا دنیا کا دھوکہ ہٹا دے، سچائی مجھے دکھا دے۔ واقعی یہ دنیا بھٹکانے والی ہے، یہاں زیادہ تر لوگ اللہ سے بھٹکانے والے ہیں، سچائی بتانے والے بہت کم ہیں۔ تو اے انسان، اپنے آپ کو سچائی سمجھا، کسی کے بہکاوے میں مت آ، اور اپنے آپ کو اللہ کے حکموں پر چلنے کے لیے سنبھال۔ ہاں، یہاں سب گمراہ کرنے والے ہیں، اللہ کے حکموں پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو سنبھال۔ اگر تجھے جہنم کی آگ سے بچنا ہے موت کے بعد، اگر تجھے نرک کی آگ سے بچنا ہے موت کے بعد، تو سچائی کے ہوش میں آ جا۔ تو واقعی قرآن سچ کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ حقیقت میں کتنے لوگ مال دولت کی دوڑ لگا رہے ہیں، اصل میں وہ کھیل تماشا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے تو وہ کھیل تماشا ہی تو ہے، جبھی تو وہ رکھا رہ جاتا ہے، اور انسان اکیلا اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور مرنے کے بعد اکیلا ہی لوٹ جاتا ہے۔ پھر اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اگر اللہ کو راضی کر کے گیا تو کامیاب ہوتا ہے، اللہ کو ناراض کر کے گیا تو ناکام ہوتا ہے۔ تو اے انسان، اپنے آپ کو اکیلے میں بیٹھ کر سمجھا، ہاں، غور کر سچائی پر۔ یہاں انسان آنکھوں سے دیکھ کر بھی اندھا ہے۔ غور کیا کر کے تیرے سامنے کتنے لوگ مر گئے، کتنے لوگ مر گئے۔ وہ خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھی۔ تیری زندگی کا بھی اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ جب اتنے لوگ مر گئے، جب دنیا میں وہ نہ رہے تو کہاں سے رہے گا؟ اس لیے میرے بھائیو، ہم سچائی پر غور کریں کہ اتنے لوگ مر کر ہمارے سامنے چلے گئے، ہمیں بھی اس دنیا سے ایسے ہی چلے جانا ہے۔ اگر اللہ کو راضی کر کے گئے تو کامیاب ہیں، اور ناراض کر کے گئے، دنیا میں بھٹک کے مرے تو ناکام ہیں۔ تو میرے بھائیو، جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو اسے وہ ڈاکٹرز کی یہ نہیں دیکھتا کہ ڈاکٹر کی ذاتی کون سی ہے، ڈاکٹر کس دھرم سے ہے، ڈاکٹر کس خاندان سے ہے، ڈاکٹر کس قبیلے سے ہے۔ اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ میری جان کیسی بچ جائے، میری جان کیسی بچ جائے، اور لوگوں کو بھی یہ فکر ہوتی ہے کہ جان کیسی بچ جائے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ڈاکٹر کس ذاتی کا ہے، کس دھرم کا ہے، کس قبیلے کا ہے، کس خاندان کا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ مت دیکھو، دھرم مت دیکھو، سب کا مالک ایک ہے۔ سچا راستہ اس کا پہچانو، سچا راستہ اس کا ایک ہی ہے۔ سب کا مالک ایک ہے، اس کا سچا راستہ بھی سب کے لیے ایک ہی ہے، اس کا سچا قانون بھی سب کے لیے ایک ہی ہے، اور وہ قانون اسلام کا قانون ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے بھائیو، اسلام سے نفرت مت کرو۔ شیطان نے ہمارے ہندو بھائیوں کے اندر اسلام نام سے نفرت پیدا کر رکھی ہے، تاکہ اسلام کے قریب نہ آئیں لوگ، اور جہنم سے نہ، جنت میں نہ چلے جائیں، جہنم سے نہ بچ جائیں۔ اس لیے میرے بھائیو، جو اللہ کو ناراض کر کے مرا وہ تباہ ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا، اور جو اللہ کو راضی، اپنے سچے مالک کو راضی کر کے مرا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے میری باتوں پر غور کرو، سچائی پہ خود چلو اور سچائی کو پھیلاؤ، تاکہ اور لوگ بھی ہوش میں آئیں۔ تو میرے بھائیو، دنیا میں برائی کا ماحول ہے، برائی عام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ باغ جو ہیں شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اولاد بگڑ گئی، ہماری اولاد ایسی ہے، ہماری اولاد ایسی ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم خود اچھائی پر چلیں اور اولاد کو بھی اچھائی پر چلائیں، خود بھی محنت کریں۔ اب دیکھو نا، جس پھلواڑی میں آپ اس کی دیکھ بھال کریں گے، صاف صفائی رکھیں گے، گھاس نرائیں گے اس کی، اور پانی دیں گے، اس میں دیکھ بھال رکھیں گے، تو وہ ٹھیک ٹھاک چلتی رہے گی۔ اور جب آپ اس میں دیکھ بھال نہیں کریں گے تو الٹی سیدھی گھاس اگے گی اس کے اندر، وہ پھلواڑی بیکار ہو جائے گی۔ اسی پرکار سے اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، برائی کی گندگی سے اسے دور رکھو۔ بچوں کی عقل لاشعور ہوتی ہے، اسے دنیا اور زندگی کی سچائی کا کوئی ہوش نہیں ہوتا، وہ ماحول کا اثر پکڑتا ہے، اور ماحول زیادہ تر دنیا میں برائی کا ہے۔ اس لیے اپنے ماحول کو صحیح بناؤ۔ اگر بچہ غلطی کر رہا ہے تو اس کو نظر انداز مت کرو،
اس کے ساتھ لاپرواہی نہ کرو، روگردانی نہ کرو اور اس کو دھمکاؤ، اس کو احساس دلاؤ غلطی کا، تاکہ اس کے اندر ایشوری رچنا زندہ رہے، اچھائی کو اچھا اور برائی کو برا سمجھے، کیونکہ بچے موم کی طرح ہوتے ہیں، جیسے موڑو گے اس کو ویسے ہی مڑ جاتے ہیں۔ اگر تم اپنے بچوں کو برائی سے نہیں روکتے تو تم اپنے گھر میں جانوروں کو پال رہے ہو، یاد رکھیں۔ اگر تم اپنے بچوں کو برائی سے نہیں روکتے تو تم اپنے گھر میں جانوروں کو پال رہے ہو، جو بڑے ہو کر تمہارے ساتھ بھی جانوروں جیسا برتاوا کریں گے، تمہیں تکلیف دیں گے، تمہیں دکھی کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے ماحول کو صحیح کرو۔ اب دیکھو سائنس نے کتنی ترقی کی ہے، لیکن کیا سائنس نے انسان کو انسانیت کے طریقے پر جینا سکھایا؟ بتائیے آپ، سائنس نے کتنی ترقی کی ہے، لیکن کیا سائنس نے انسان کو انسانیت کے طریقے سے جینا سکھایا؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے اور اس کے اندر بنائی ہے انسانیت، اپنی رچنا۔ اچھائی پر چلو، برائی سے بچو۔ اب اللہ کے جو آدیش ہیں قرآن مجید میں، وہی انسان کو انسانیت کے طریقے پر چلاتے ہیں۔ اسلام انسان کے اندر انسانیت لانے کا نام اسلام ہے، انسان کو برائی سے بچانے کا نام اسلام ہے، انسان کو سچائی اور اچھائی کے راستے پر چلانے کا نام اسلام ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں لوگوں سے کہ اسلام دھرم کا گیان لگاتار حاصل کریں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر لگاتار ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں اور لگاتار علم حاصل کرتے رہیں بھائی، جبھی آپ اندھکار سے نکل سکتے ہیں اور روشنی میں آ سکتے ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔